والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: فاطمة تسعى أسماء عند الله عز وجل، وهو فاطمة صديقة فاطمة صديقة والطاهرة والمباركة والزكية والرازية والمرزية والمحدثة والزهراء. سلام اسماء جناب سیدہ، یہ موضوع گفتگو، اور اس سلسلے میں آج ایک حدیث مبارکہ ہمارے چھوٹے امام سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو نہ صرف آج بلکہ آئندہ کی تمام تقاریر کے لیے سرنامۂ کلام سمجھیے۔ ارشاد امام ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیش نظر، اللہ کی نگاہ میں خاتون جنت جناب سیدہ کے 9 نام، اور وہ 9 نام کون کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا نام فاطمہ ہے، پھر صدیقہ ہے، پھر مبارکہ ہے، پھر طاہرہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے اور زہرا ہے۔ یہ 9 نام ہیں خاتون جنت کے پیش پروردگار۔ ابتدائے کلام میں اس حدیث کا حوالہ عرض کر دوں کہ بحار الانوار علامہ مجلسی کی بڑی جلیل القدر تعلیف ہے، انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کا، ائمہ سے نشر ہونے والی احادیث، ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، 126 جلدوں پر کتاب مشتمل ہے۔ یہ 126 جلدوں میں بھی پھر سمجھیے کہ ہر جلد ایک عنوان ہے جس کے تحت احادیث جمع کی گئی ہیں، تو اس کی 43ویں جلد جو ہے وہ مخصوص ہے ان احادیث پر کہ جناب خاتون جنت صلوات اللہ علیہا کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس میں ہی اس حدیث کو نشر کیا گیا، نقل کیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی سن 1111 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متاخرین میں آخر میں آنے والے علماء میں سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جب کوئی حدیث نقل کریں گے تو یہ کسی نہ کسی اور عالم نے اس سے پہلے بیان کی ہوگی۔ چنانچہ خود علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے حوالہ دیا امالی شیخ صدوق کا۔ امالی جمع ہے املے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ علماء کرام علاوہ جو تالیف ان کی تصانیف ہوتی تھیں باقاعدہ مستقل طور پر جسے خود لکھتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کبھی بطور خطاب کے اپنے شاگردوں کے سامنے جو طالب علم موجود ہوتے تھے ان کے سامنے وہ بیان کیا کرتے تھے مختلف مسائل، اور اب وہ طالب علم اس کو لکھ لیا کرتے تھے اور عموماً استاد کو دکھا دیا کرتے تھے۔ یہ امالی کا سلسلہ ماضی میں بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ بصورت کتاب جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو شیخ صدوق کی امالی ہیں، شیخ مفید علیہ رحمہ کی امالی ہے، یہ جس میں ان کے لکھائے ہوئے املے موجود ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ مجلسیں جو وہ بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے، اس کو شاگرد جمع کر لیتے تھے۔ شیخ صدوق یہ نام آپ حضرات کے کانوں کے لیے ناشنا نہیں ہوگا،
ان کا نام محمد ابن علی ابن بابوئے امی ہے، معروف نام شیخ صدوق ہے۔ ہماری 4 بنیادی کتابیں ہیں علم حدیث کی، اس میں سے پہلی اصول کافی ہے جو شیخ یعقوب کلینی کی، محمد ابن یعقوب کلینی کی تالیف ہے۔ دوسری کتاب ہے من لا یعذرہ الفقیہ، یہ بڑی ذمہ دارانہ اور بڑی مستند کتاب ہے، اس کی احادیث کو بلا شک و شبہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہماری ہر کتاب کی ہر حدیث بالکل صحیح ہے، یہ صرف ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ وہ بخاری کو یا مسلم کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ترین کتاب ہے۔ ہماری کتابیں بڑی ذمہ داری سے ہمارے علماء نے جمع کی، لیکن کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے بس یہی سچ ہے، یہی سب کچھ سچ ہے۔ یہ آنے والے علماء کے اوپر چھوڑا کہ وہ تحقیق سے کام لیں اور جستجو کر کے اور یہ فیصلہ کرتے رہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یعنی آنے والی عقلوں پر اور آنے والے علم پر انہوں نے اپنی مہر لگا کے اس کو بند نہیں کر دیا، بلکہ انسان کو غور و فکر کی آزادی دی، اور وہ آزادی جاری و ساری ہے۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علاوہ جو من لا یعذرہ الفقیہ ہماری جو 4 بنیادی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کی عمالی اور بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اعتقادیہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے جس میں شیعہ عقائد کے متعلق بنیادی باتیں عرض کی گئی ہیں کہ شیعوں کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ تو انہی کی کتاب ہے عمالی شیخ صدوق، جس میں 89 نمبر 89 نمبر کی جو مجلس ہے اس میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی تھے یونس ابن زبیان۔ یہ یونس ابن زبیان نے اس حدیث کو امام سے حاصل کیا اور اس کے بعد دوسروں تک منتقل کیا۔ پھر حدیث کے مفہوم کو دہرا دوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کے لیے 9 نام ہیں، 9 نام 9 اسم خاتون جنت کے ہیں اللہ کے پیش نظر۔ اور وہ نام یہ ہیں کہ امام نے فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کا نام صدیقہ ہے اللہ کے نزدیک، آپ کا نام مبارکہ ہے، آپ کا نام طاہرہ ہے، آپ کا نام زکیہ ہے، آپ کا نام راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے اور زہرا ہے۔ یہ 9 نام امام نے ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں ہیں۔ عند اللہ عز و جل یہ نام ہیں۔ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ جو عزت و جلال والا ہے، اس کے نزدیک یہ 9 نام ہیں۔ اب اس کا کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جناب سیدہ کے کل نام ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے پیش نظر نام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ رسالت میں اور بہت سے نام ہوں گے جو نبی نے اپنے مقام اور اپنے حوالے سے جناب سیدہ کو نام دیے ہیں، جس میں سے کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ ام ابیہا یہ اللہ کا دیا ہوا خطاب نہیں ہے، یہ رسالت مآب نے جناب سیدہ کو خطاب دیا ہے۔ یا یہ فرمایا کہ بزت و منی، تو یہ بزت کا جو خطاب دیا ہے یہ رسول نے اپنی طرف سے خطاب عطا فرمایا ہے۔ اور بہت سے ایسے خطاب ہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں۔ خاتون جنت حضور کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے نام کے لیے خاتون جنت کا لفظ کا انتخاب کیا اور ہم وہ استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کے لیے لفظ ہے، وہ بھی لفظ ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے ایسے حروف ہیں، الفاظ ہیں جو ہم آپ کے نام کے طور پہ کہتے ہیں۔ کچھ نام ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے تھے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیش نظر یہ 9 نام ہیں۔ اچھا، جب یہ 9 نام اللہ کے پیش نظر ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نام اللہ کے پیش نظر ہیں وہ اس طرح نام نہیں ہیں کہ جیسے ہم اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنے متعلقین کا نام رکھتے ہیں، کہ ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ اس کی شخصیت میں کوئی اس کا اثر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کتنے نام ہیں کہ ہم پیدائش کے وقت بچے کا رکھ دیتے ہیں، بعد میں بچہ اس کا بالکل الٹ یا اس کی ضد ثابت ہوتا ہے۔ کتنے شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ قابل تعریف شکل نہیں ہوتی، لیکن نام ان کا شکیل رکھا جاتا ہے۔
رنگ سیاہی محل ہوتا ہے اور وہ منور اور انور اور اس قسم کے نام رکھے جاتے ہیں جو نور کا مظہر ہیں. یعنی اس نوعیت کے تضادات اکثر ہوتے ہیں. فارسی کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ نام نہن زنگی رنگ کافور، یعنی رنگ تو اس کا کافور کی طرح سفید تھا لیکن نام اس کا رکھ دیا گیا زنگی. زنگی بمراد حبشی کے، کہ اس کو کہتے حبشی ہیں لیکن اس کا رنگ بہت سفید ہے. تو ہمارے نام جو رکھے جاتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے، وہ شناخت تو ہوتی ہے آدمی کی، لیکن اس کے معنی کو لغت میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس آدمی کے کردار میں نہیں دیکھ سکتے، اس آدمی کی شخصیت میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر کوئی نام اللہ رکھے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کے معنی لغت میں نہیں کردار میں نظر آنے چاہیے. اب یہ جو 9 نام بتائے گئے، اس نام میں وہ نام بھی شامل ہے جو آپ کا بنیادی نام ہے، جس کو اس میں ذات کہیے کہ جناب فاطمہ کا اس میں گرامی فاطمہ جو ہے، یہ تو بظاہر وہ نام ہے جو ماں باپ نے رکھا. تو جب وہ نام ہے تو اس کا اصولی طور پر ہمیں یعنی حضور کے جناب سیدہ کے کردار میں اس لفظ کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. یہ نام تو یوں ہی رکھ دیا گیا ابتدا میں، اب بعد میں شخصیت جیسی بھی ہو. لیکن جب امام نے یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کے پیش نظر خاتون جنت کا نام ہے، تو اب اس نام کو لغت میں نہیں دیکھیے گا، کردار سیدہ میں تلاش کیجیے گا. اور محمد و آل محمد صلوات. تو جناب والا یہ فاطمہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ فے توئے میم، یہ مادہ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ جو فے توئے میم سے جو لفظ بنتا ہے فتم کہہ دیجئے، اس کے معنی ہے چھڑانا، الگ کرنا، جدا کرنا. اب یہ تو ہوئے لغت کے معنی، لیکن اس لفظ کے جو معنی لیے گئے اس نام کے ساتھ جو ہے وہ اس میں، اب میں گرامر کا نہ تو آدمی ہوں اور نہ گرامر پڑھانا مقصود ہے، لیکن یہ اس کے معنی میں فاطمہ لفظ میں فتم کا فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، دونوں معنی اس میں جمع ہیں. واضح کر دوں الفاظ اپنے جملے کو. فتم کے فاعل معنی یہ ہوئے کہ چھڑانے والی، کام کرنے والا. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہو. مؤنث صیغہ ہے فاطمہ کا، یہ آخر میں جو فاطمہ کے اوپر ہے، اس ہے پہ چونکہ 2 نقطے ہیں، یہ 2 نقطے علامت ہوتے ہیں مؤنث کے. تو گویا یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر مؤنث ہے، اور اس کے جو معنی کیے جائیں گے وہ ہوں گے فاعل کے اعتبار سے معنی ہوں گے چھڑانے والی، رہا کرنے والی، آزادی دلانے والی، جدا کرنے والی. اور مفعول کے اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے جسے جدا کیا گیا ہو، جسے کسی چیز سے الگ کیا گیا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا. چنانچہ جب بچے کا دودھ چھڑایا جائے تو اس عمل کو بھی فتم کہتے ہیں. اور فاطمہ کے ایک معنی اونٹنی کے، اس اونٹنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو، یعنی بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہو تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ جو 2 پہلو تھے، ایک فاعل کی حیثیت سے چھڑانے والی، آزاد کرنے والی، اور ایک پہلو ہوا مفعول کی حیثیت سے جسے چھڑایا گیا ہو، جسے جدا کیا گیا ہو. ان دونوں معنیوں کو سامنے رکھ کر جو احادیث میں اس لفظ کے معنی بیان کیے گئے، جناب سیدہ کے نام کے معنی بیان کیے گئے، وہ معنی میں یہ دونوں پہلو سمیٹے گئے. ایک قول جناب امیر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد ہوا کہ فاطمہ کے، اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، یہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا ہے. اس کی تائید کر رہے ہیں، زبان رسالت سے تائید ہو رہی ہے کہ نام میں نے نہیں رکھا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا. اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ اپنے محبوں کو، اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے چھڑائیں گی. ایک سبب یہ بتایا، لفظ فاطمہ کے ایک مفہوم یہ بتایا گیا کہ یہ آتش جہنم سے رہائی دلوائیں گی، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا.
پھر اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے ان سے ہر شر کو دور کر دیا، ہر گمراہی ہر گناہ کو ان سے دور کر دیا ہے. یہ مفعول کے معنوں میں ہے کہ ان سے ان کو جدا کر دیا گیا ہے. پھر ایک تیسرے معنی ذرا تفصیلی انداز میں جناب امیر نے ارشاد فرمائے کہ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اپنی ولایت کو منحصر کیا تھا جناب فاطمہ کی ذات میں. یعنی وہ سلسلہ اولیاء اللہ شروع ہونے والا تھا، جو سلسلہ امامت شروع ہونے والا تھا، اس کی بنیاد جناب فاطمہ تھیں. تو اس کے نتیجے میں جو دنیا کے حاسد لوگ اور جو دنیا کے طمع رکھنے والے لوگ، لالچی لوگ جو بڑے منصب کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے شر سے اللہ نے جناب سیدہ کو بھی اور اس سلسلہ ولایت کو بھی محفوظ رکھا ہے. اس محفوظ رکھنے کی وجہ سے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا. یعنی تین نام جناب، تین مفہوم لفظ فاطمہ کے قرار دیے گئے. فاطمہ وہ جو اپنے محبوں اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے بچانے والی ہے، اس سے چھڑانے والی ہے. فاطمہ وہ ذات کہ جو خود ہر عیب جس سے دور کر دیا گیا ہے، ہر شر اس سے دور ہے. اور تیسری وہ بات کہ وہ دنیا جو ان کی ذات پر لالچ کرتی تھی اور حسد رکھتی تھی، ان کے اس بات پر کہ وہ ان کی نسل میں ولایت ہوگی، امامت ہوگی، ان لوگوں کے شر سے جناب خاتون جنت کو بھی اور ان کے سلسلہ ولایت کو بھی محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اب یہ تینوں معنی اپنی اپنی جگہ پر تفصیلی وضاحت چاہتے ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ میں یہ 9 کے 9 نام جو ہیں ان سب کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کر سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جہاں وضاحتیں درکار ہیں ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. تو جو پہلی بات کہی گئی کہ خاتون جنت وہ ذات ہیں کہ جو اپنے محبوں کو اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے بچائیں گے، یہ اس لفظ فاطمہ کے معنی قرار دیے گئے. اور جب اللہ نے یہ نام رکھا ہے تو یہ معنی یقیناً جناب سیدہ میں پائے جانے چاہیے. اور جب یہ نام معنی جناب سیدہ کی شخصیت میں پائے جائیں گے تو اس کا تذکرہ پھر زبان رسالت سے بھی ہوگا، زبان ائمہ سے بھی ہوگا. معنی کی حد تک تو بیان ہو چکا کہ فاطمہ کی یہ معنی ہے کہ وہ شیعوں کو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی شخصیت ہیں. لیکن اس کے لیے قول رسول سے سند کے لیے میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں گا. ابھی تک تو وہ نام زیر بحث ہے نا کہ جو اللہ نے رکھے ہیں خاتون جنت کے، لیکن اب ایک نام کو زیر بحث لاؤں گا کہ جو جناب رسالت مآب نے نام رکھا ہے، وہ توضیح ہے، تشریح ہے اللہ کے رکھے ہوئے نام کی. رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک حضور کی حدیث ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، ہمارے یہاں کی کتابوں میں تو درج ہے ہی. صحیح بخاری کی 3 جلد میں باب مناقب ہے، جس میں مختلف لوگوں کے شخصیتوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، مناقب بیان کیے گئے ہیں. تو ایک باب ہے جو جناب سیدہ کے خاتون جنت کے مناقب پر مشتمل ہے. اس مناقب کے اس پورے بیان میں صرف 2 حدیثیں امام بخاری نے، نام تو باب رکھا ہے لیکن کل 2 حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. اس میں سے ایک حدیث یہ ارشاد ہوئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا، اس کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا. اب جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میری بضعت ہے، میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اولاد میں باپ کا ہی خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے اور محبت اور جو جذبات ہوتے ہیں باپ کے اولاد کے لیے، اس کے پیش نظر ہم اپنی اولاد کو بھی وہ دل بند کہتے ہیں، جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ رسول نے بھی انہی الفاظ کو استعمال کیا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہ زبان رسالت ہے اور زبان رسالت شاعر کی زبان سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یہ تشبیہ
تشبیہات اور استعارے جو ہیں یہ شاعر کا کام ہے، ورنہ حقیقتاً اولاد نہ دل کا ٹکڑا ہوتی ہے نہ جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، یہ تو صرف ایک تشبیہ دی گئی ہے اظہار محبت کے لیے۔ تو رسول جب اس لفظ کو استعمال کریں گے تو وہ تشبیہ اور استعاروں کی زبان میں بات نہیں کریں گے، معصوم کی زبان ہے، وہ کسی موقع پر بھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتی کہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ تو اب حضور نے جو بذت فرمایا، ٹکڑا فرمایا، تو کس چیز کا ٹکڑا فرمایا؟ لوگوں نے کہا کہ اولاد چونکہ والدین کا نتیجہ ہوتی ہے، انہی کے گوشت پوست ہوتی ہے، اس لیے یہ والدین ہی کے شخصیت کا ایک جز ہیں، اسی کا ایک ٹکڑا ہیں۔ لیکن اگر اس جملے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جناب سیدہ دختر رسول ہیں، حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا میرے وجود کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو بات ختم ہو جاتی اتنا کہہ کے کہ فاطمہ بذت منی۔ یہ جو اس کے بعد کا ٹکڑا کہا گیا ہے کہ فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں معاملہ صرف باپ اور بیٹی کا معاملہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ یہ جس ناراضگی کا ذکر ہو رہا ہے یہ رسول کی ناراضگی ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے ختم المرسلین کو ناراض کیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کو ناراض کیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کیا، اور اللہ کے حبیب کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی ناراضگی ذاتی وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو سکتی۔ یوں تو بعض احادیث میں اس کی صراحت بھی کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ خود قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور ان لوگوں کی بھی لعنت ہے کہ جو لعنت کرنے والے ہیں، کن لوگوں پر؟ کہ جنہوں نے ایذا پہنچائی خدا کو اور اس کے رسول کو۔ یعنی خدا کو ایذا کون پہنچا سکتا ہے؟ خدا کوئی مجبور بے بس نہیں ہے، کوئی کمزور ناتواں نہیں ہے، کس طاقتور کی رسائی ہے اس کی ذات تک اس کو ایذا پہنچائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کے رسول کو ایذا پہنچائی گئی تو وہ خدا کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو جب رسول کی ایذا خدا کو ایذا پہنچانا ہے تو رسول کا غضب خدا کو غضبناک کرنا ہے۔ تو جب خدا کے غضب کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں رسول صرف اپنی ذاتی محبت کو خدا کے غضب کا نتیجہ نہیں قرار دے سکتے کہ فاطمہ چونکہ میری بیٹی ہے اس لیے اگر کسی نے اس کو ناراض کیا تو وہ میری ناراضگی، دوسرے لفظوں میں خدا کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ یقیناً فاطمہ کا وہ مرتبہ اور مقام ہونا چاہیے کہ اس کی ناراضگی حقیقتاً خدا کی ناراضگی ہو، اس کی شخصیت اتنی بلند ہو کہ خدا کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو اب بذات کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اگر بحیثیت اولاد کے استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس صورت میں تو پھر یہ غضب جو ہے وہ باپ کا غضب ہوتا بیٹی کو ناراض دیکھ کر کہ میری بیٹی کو دکھ پہنچایا ہے، اس سے بحث نہیں کہ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، لیکن چونکہ میری بیٹی کو دکھ پہنچا ہے اس لیے مجھے بھی دکھ پہنچا ہے۔ لیکن یہ رسول ہے، اس کے سامنے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، اگر اس کی ذات ہے تو صرف خدا کی ذات سے وابستہ ہے۔ تو اگر یہ کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو وہ وجہ ایسی ہی ہوگی کہ خدا اس پہ ناراض ہو۔ تو اب بذت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کوئی ایسا مقام ہے، ایسی حیثیت ہے جہاں جس کو بذت کہا جا رہا ہے وہ اگر ناراض ہو تو خدا ناراض ہوتا ہے۔ اس پائے کی شخصیت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس بذت کے کیا معنی ہوئے؟ پھر اس بذت کے کیا معنی ہوئے؟ یہ یہاں بھی کہا گیا ہے اور حدیث قصہ میں بھی ارشاد ہوا ہے بذتی، اور وہاں پر تو باقاعدہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، یا بنتی و یا بذتی، اے میری بیٹی اور اے میری بذت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ بذت کے ذریعے سے بیٹی کہنا چاہتے تو پھر بنتی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بنتی کہہ کے بتا دیا کہ وہ رشتے کا نام کر الگ ذکر ہے، اور بذتی کہہ کے کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہے، یہ سیدہ کے مقام کا نام ہے۔ دشمن
تو جناب والا بزرتی کا مطلب بیٹی نہیں ہو سکتا، اولاد نہیں ہو سکتا، یہ خونی رشتے کی بات نہیں ہے. خونی رشتے پہ خدا کی رضا اور ناراضگی کو بیچ میں نہیں لایا جا سکتا. پھر اس بزت کے کیا معنی؟ لغت کے اعتبار سے بزت ٹکڑا ہے، جز ہے، کسی کل میں سے کوئی حصہ نکالا جائے تو اس کے بزت کہلاتا ہے. بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی چیز کے 9 حصے ہوں تو ان میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ بزت کہلائے گا، وہ اس کا ٹکڑا کہلائے گا. بات اور یہ لغت کے معنی ہے، کہنے کو بزت کے معنی ٹکڑا ہیں. تو جناب سیدہ کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ حضور کی ذات کا، جسم کا ٹکڑا ہے. وہ تو اولاد کی حیثیت سے ہر اولاد اپنے والدین کے وجود کا جز ہوتی ہے. اس حوالے سے جناب سیدہ کا ذکر نہیں ہے، ورنہ ناراضگی خدا بیچ میں نہ آتی، ناراضگی رسول بیچ میں نہ آتی. تو پھر بزت کے کیا معنی؟ تو اس کا ہمارے علماء نے ایک پہلو پیدا کیا کہ دیکھیے یہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ذات رسالت ان کے لیے نمونہ عمل بن کے آئی تھی. لیکن حضور اگر جامع ترین نمونہ ہونے کے باوجود، کامل ترین نمونہ ہونے کے باوجود تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتے. اس لیے کہ اس انسانیت میں نصف آبادی کے قریب خواتین کی آبادی ہے، اور خواتین کی بعض ایسی کیفیتیں ہیں جو کسی مرد کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. مرد کچھ بھی کرے، یعنی ایک سعادت مند بیٹے کی حیثیت سے وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ بیٹی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے. ایک اچھے دوست کی طرح وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اگر خواتین کی آپس میں دوستی ہو تو وہ دوستی کیسے نبھائی جائے. لیکن ایک کوئی مرد یہ نہیں بتا سکتا کہ بحیثیت بیوی کے زندگی کیسے گزاری جائے. گزار کر نہیں بتا سکتا. وہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ ایک اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں بتا سکتا، قول سے چاہے کہتا رہے کہ اچھی بیوی میں یہ صفت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے، لیکن جو نمونہ بن کے آیا ہے اسے تو کر کے دکھانا ہے نا. تو وہ ان مردوں کے لیے تو بتا سکتا ہے کہ ایک اچھا شوہر کیسے زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ خواتین کے لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسے اچھی بیوی کی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور یہ تو پھر ایک مرحلہ تھا کہ جہاں شاید بات چیت سے، زبان سے کہہ کے کچھ وضاحت ہو جاتی، لیکن ایک ایسی کیفیت ہے کہ مرد لاکھ کوشش کرے وہ ماں نہیں بن سکتا. یہ ماں بن کے، اور یہ بہت اہم کردار ہے، یہ بہت اہم ترین کردار ہے کہ جس کردار کے لیے عورت کو تخلیق کیا گیا ہے. یہی وہ کردار ہے جو مقصود کائنات ہے. یعنی عورت کی ذات کی حد تک اس کے مقصد حیات ہی یہ ہے کہ وہ اگلی نسل کو پروان چڑھائے، اس کے کردار اور شخصیت کی تعمیر کرے. تو جس کے ذمے اہم ترین کام تھا اس کے لیے کوئی نمونہ عمل نہ ہو، کوئی تو ہو جو یہ بتائے کہ ماں بن کے کیسے زندگی گزاری جائے. تو نبوت کے بہت سے جز ایسے تھے، بہت سے ایسے زندگی حیات انسانی کے ایسے مراحل تھے کہ جہاں رسول مکمل نمونہ عمل ہونے کے باوجود عملی مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے. اس کے لیے خاتون جنت کو خلق کیا گیا کہ وہ یہ بتا سکیں کہ ایک مثالی بیٹی کیسے ہوتی ہے، ایک مثالی بیوی کیسے ہوتی ہے، اور ایک بہترین ماں کیسے ہوتی ہے. تو چونکہ یہ فرائض نبوت تھے یہ سارے کام، لیکن جناب سیدہ نے ان فرائض کو ادا کیا. اس لیے بزت کے معنی ہیں شریک رسالت، جزو رسالت. یہ ہمارے علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس بزت کا مطلب ہے کہ یہ رسالت کا حصہ ہیں، جس میں رسول کا حصہ تو بیٹی کی حیثیت سے ہے ہی، لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے رسالت کا جز ہیں. لیکن جناب والا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور آج بھی سنا، اور آپ لوگ ہمت افزائی کرتے ہوئے آپ نے بابا بھی کہہ دیا، لیکن میری کچھ الجھنیں ہیں. اگر جناب سیدہ نے کچھ فرائض ایسے ادا کیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرائض کو یوں کہیے کہ ادا کر نہیں سکتے تھے اپنی طبعی مجبوری کی وجہ سے، یعنی بحیثیت مرد ہوتے ہوئے وہ عورت کا کردار نہیں ادا کر سکتے تھے، اس لیے خاتون جنت نے وہ کردار ادا کیا. اور اس اعتبار سے یقیناً خاتون جنت نے وہ کام کیا کہ جو ذمہ داری تو رسول کی تھی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ آ کر ہمیں بتایا کہ عورتوں کے لیے اگر کوئی نبی آتا تو وہ کیسے بتاتا کہ زندگی کیسے گزاری جائے.
اس اعتبار سے آپ شریک رسالت ہیں، جزو رسالت ہیں. لیکن جناب والا حضور کی بحیثیت مرد کے، یقیناً عورت کی حیثیت سے بہت سا کردار تھا جو حضور ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن بحیثیت مرد کے بھی حضور کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو حضور نہیں ادا کر سکتے تھے. تاریخی طور پر بھی بعض صورتیں ایسی تھیں جس کا مظاہرہ حضور نہیں فرما سکتے تھے. مثلا حضور دنیا کے اندر آئے تھے درس دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، معلم بن کے آئے تھے نا. قرآن مجید نے یہی تو کہا نا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہم نے نبی کو بھیجا ہے. اب رسول کا کام ہے تعلیم دینا اور پوری امت کا کام ہے تعلیم لینا. یہاں پر رسول کے کردار کی امت نقل نہیں کر سکتی، اور امت کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ رسول ادا نہیں کر سکتا. رسول کی جگہ امت استاد بننے کی کوشش کرے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ کردار صرف رسول کا کردار ہے کہ وہ خدا سے احکام لیتا جائے اور ہمیں بتاتا جائے کہ احکام الہی کیا ہیں، منشاء الہی کیا ہیں. نبی اور رسول کا فریضہ یہی تو ہے نا کہ احکام الہی ہم تک منتقل کرے، عالم والا کی خبریں ہم تک منتقل کرے، جنت دوزخ کل صراط وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے وہ متعارف کرائے. تو ہم اس کی تعلیم کو آگے تو پھیلا سکتے ہیں، ہم اس کا کردار معلم جو تھا اس کو ادا نہیں کر سکتے. ہمارا سب کا کام یہ ہے پوری نسل انسانی کا کہ حضور کی دی ہوئی تعلیم کو حاصل کریں، جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو سیکھیں. وہ استاد ہے، شاگرد نہیں بن سکتا. ہم سب طالب علم ہیں، ہم استاد نہیں بن سکتے. اب یہاں رسول ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے؟ یہاں پر رسول کی ذات جو سب سے بڑا اس کا کام ہے کہ ہم تک دین الہی پہنچا دے، تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اس کام میں ہم رسول کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ان کی نقل نہیں کر سکتے. اور جو کام ہمیں کرنا ہے کہ رسول بتاتا جائے ہم سیکھتے جائیں، وہ سبق پڑھاتا جائے ہم پڑھتے جائیں. رسول یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو پڑھانے آیا ہے وہ آ کے دنیا میں پڑھے گا نہیں. وہ یہاں آ کے اگر درسگاہ میں بیٹھ گیا تو پھر استاد کاہے کا ہوا؟ وہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے نا، تو وہ صرف پڑھائے گا، ہم صرف پڑھیں گے. نہ ہم کردار رسول کو اپنا سکتے ہیں، نہ رسول ہمارے کردار کو اپنا سکتے ہیں. لیکن یہ کردار ہم سب کو اپنانا ہے، ہم سب کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ حضور پڑھاتا جائے ہم پڑھتے جائیں. پروردگارا جس کام کو ہم سب کو کرنا تھا اس کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں، تو ایسے موقع پر ضرورت ہوگی کہ کوئی ایک شاگرد تو ایسا ہو کہ جو یہ کہہ سکے کہ رسول کے ساتھ میں اس طرح سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. کہ جو یہ کہے کہ حضور مجھے بتاتے جاتے تھے اور جو علوم سکھاتے تھے، ہر ایک علوم کے ایک ایک باب سے ایک ایک ہزار علوم کے اور دروازے کھلتے جاتے تھے. میں رسول سے پوچھتا جاتا تھا، وہ وضاحت کرتے جاتے تھے، اور اگر کسی موقع پر میں نہیں پوچھتا تھا تو رسول اپنے طور پر مجھے بتا دیا کرتے تھے. مجھے اس طرح علم عطا کیا گیا ہے رسول کی طرف سے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے. اب کوئی ایک ایسا شاگرد موجود ہو تو ہم جانیں کہ رسول کی شاگردی کا کیا مطلب ہوتا ہے، رسول کا طالب علم بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اب یہ وہ کام تھا کہ جو رسول نہیں سر انجام دے سکتا تھا، اس کو کسی شاگرد نے سر انجام دیا جس نے ہمارے لیے نمونہ عمل فراہم کیا. یہ ایک مرحلہ نہیں ہے، 20 مقامات ہیں کہ جہاں پر ہمیں وہ کردار نظر آتا ہے کہ جو ہمیں ذات رسالت میں دکھائی نہیں دیتا. دیکھیے قرآن نے کہا تھا کہ جنگ کرو کافروں کے ساتھ اور جنگ کرو منافقین کے ساتھ. حیات رسالت میں کون سی لڑائی ہے جو منافقین کے ساتھ ہوئی ہو؟ اب اگر معاشرے میں کسی وقت منافقین آ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کبھی آپ کو منافقین سے جنگ کرتے تو نہیں دیکھا، حکم تو موجود تھا قرآن میں، لیکن ہم نے آپ کی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کہ آپ نے منافقین سے جنگ کی ہو. تو اب کوئی تو ہو جس نے منافقین سے جنگ کی ہو. تو اب یہاں پر جو نمونہ عمل ہے وہ ذات رسالت نہیں ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے رسول کی نیابت کرتے ہوئے اپنے عہد میں منافقین کے ساتھ جنگ کی ہے، ان کے ساتھ قتال کیا ہے. پھر یہ بھی موقع نہیں آیا حیات رسالت میں کہ کبھی وقت کا حاکم
بغاوت کر دے اللہ کے نظام سے اور اس کے بعد دعویٰ یہ کرے کہ میں نمائندہ رسول ہوں، نمائندہ خدا ہوں، اس موقع پر رسول کو کیا کرنا چاہیے؟ جو صورتحال کربلا میں پیش آئی وہ حیات رسالت میں کبھی پیش نہیں آئی۔ حضور کے سامنے کسی بادشاہ نے بھی رسول سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، کسی جابر و فاسق و فاجر نے مطالبہ بیعت نہیں کیا۔ یہ صورتحال صرف حسین کو درپیش ہے۔ اب اگر حسین نہ بتائیں کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ایسے موقع پر کیا عمل ہونا چاہیے۔ دو مرحلے ایسے ہیں کہ کردار رسالت میں دونوں کی مثال موجود نہیں ہے، اور صرف کردار ائمہ ہے جس سے اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ عمل آتا ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر حاکم حق کا حاکم ہو، حق کا نمائندہ ہو، اور کوئی شخص اس کے خلاف بغاوت کر دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول کے زمانے میں کسی کلمہ گو نے رسول کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے کہ رسول بتائیں کہ باغی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرحلہ یہ تھا، اور ایک مرحلہ وہ تھا کہ کبھی حکمران بغاوت پروردگار پر اتر آئے، احکام الہی سے بغاوت کر دے تو اس وقت جو حاکم نہیں ہے اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، امام برحق کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا نمائندہ حق کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ پورے حیات رسالت میں یہ دونوں مرحلے نہیں ہیں، نہ کبھی بادشاہ نے بغاوت کی ہے حیات رسالت میں، اور نہ کبھی کسی کلمہ گو نے رسول کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اگر علی کے عہد میں کچھ مسلمان علی کے خلاف بغاوت نہ کرتے اور حسین کے عہد میں یزید خدا سے بغاوت نہ کرتا، اور یہ دونوں عمل کر کے ہمیں نہ بتاتے کہ مسلمان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو قیامت تک ہم نہیں جان سکتے تھے کہ یہاں شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر ہمیں وہ عمل نظر آتا ہے۔ ہمارے امام یقیناً زندگی میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ احکامات خدا و رسول کے مطابق تھا، کردار رسالت کی تصویر تھے، یہ آئینے تھے جو کردار رسالت کا عکس میں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ آئینے ہمارے آئینوں سے مختلف تھے۔ ہمارے آئینے وہ کچھ دکھاتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتا ہے، یہ صرف وہی نہیں دکھاتے تھے کہ کردار رسالت کیا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دکھاتے تھے کہ اگر رسول اس مرحلے پہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اگر خاتون جنت اس لیے بذات الرسول ہیں کہ وہ کچھ ایسے عمل کر رہی ہیں کہ جو حیات رسالت میں ہمارے سامنے حضور کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتے تھے، تو ائمہ میں بھی تو ایسے بہت سے اعمال ہیں کہ جو حیات رسالت میں ان کا موقع نہیں آیا، جس کا مظاہرہ حضور نے نہیں کیا۔ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو ہمیں کردار رسالت کا پتہ نہ چلتا کہ یہاں رسول کیا کرتے، ان حالات کا کیسے سامنا کرتے۔ تو جیسے مکمل انسان کی زندگی اتنی متنوع ہے، اتنی مختلف ہے، اس میں اتنی کیفیتیں ہیں کہ کوئی ایک ذات پوری شخصیت کا، پوری انسانیت کے ہر تصویر کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو ایک نہیں 12 جانشین رسول کی ذات کو دیے گئے کہ اے رسول یہ 12 اس لیے ہیں کہ یہ زندگی کے جو جو شعبے تمہاری زندگی میں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے رہیں گے۔ تو اگر فاطمہ اس لیے بذات الرسول ہے کہ انہوں نے حضور کے کردار کے وہ پہلو جو پہلے نگاہوں کے سامنے نہیں آئے تھے کر کے دکھائے، تو پھر اس اعتبار سے ہر امام بذات الرسول ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نہ کوئی کردار ایسا کر کے دکھایا ہے جو حیات رسالت میں ممکن نہیں تھا۔ تو گویا اب بذات کا جو لقب ہم نے کتابوں میں دیکھا تو سوائے جناب سیدہ کہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، جبکہ اوروں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے جو حضور کی زندگی میں ادا نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب گویا بذات کے معنی میں نہ تو اولاد مراد لی جائے گی، نہ بذات جزو رسالت ہو سکتی ہے کہ یہ رسالت کا حصہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے باقی ماندہ کام کیا ہے۔ ان معنوں میں بھی جزو رسالت نہیں ہو سکتی
کہ رسالت قابل تقسیم نہیں ہے. رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ کسی کو دے دیا جائے, کچھ کسی اور کو دے دیا جائے. دیکھیے حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں جو حکم آیا تھا کہ جاؤ فرعون نے بغاوت کر دی ہے اور اسے جا کے نیکی کی ہدایت کرو, تو اس وقت حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ پروردگارا مجھے ایک وزیر دے دے, ایک مددگار دے دے, ایک ساتھی دے دے کہ جو میرا پشت پناہ بن سکے, میرا مددگار ہو کہ میں جا کے فرعون سے بات کر سکوں. انہوں نے مددگار مانگا تھا. حضرت ہارون کا تقرر ہوا بحیثیت وزیر حضرت موسیٰ کے, بحیثیت مددگار حضرت موسیٰ کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حضرت موسیٰ کی حکم رسالت کی نبوت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, کچھ ان کے پاس رہا اور کچھ نبوت ان کے حصے میں آ گئی حضرت ہارون کے. آپ بہت سی ہستیوں کو, جناب زینب کے لیے ایک لقب ہے شریکت الحسین, تو حسین کے شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جزو امامت ہو گئیں, جی امامت کا حصہ تو نہیں بنی. تو اس اعتبار سے بھی بزت کے معنی یہ نہیں لیے جا سکتے کہ خاتون جنت جزو رسالت ہیں, کہ کچھ رسالت ان کے پاس تھی اور باقی رسول کے پاس تھی. تو اب نہ تو اس سے مراد بیٹی ہے بزت سے, نہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کیے جو رسول اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتے تھے, اور نہ بزت سے یہ مراد ہے کہ یہ جزو رسالت ہیں. تو پھر بزت کے معنی کیا ہے؟ پھر یہ کیسے حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بزت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ جسم و جان کا ٹکڑا نہیں, جو فرائض منصبی ہیں ان کا ٹکڑا نہیں, جو عہدہ عطا ہوا ہے رسالت اس کا جز نہیں. تو پھر فاطمہ کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ جناب والا, پہلے تو اصولی بات کہ اگر رسول فاطمہ کو اپنا جز قرار دیں گے, کسی چیز میں حصے دار بنائیں گے, تو جس چیز میں حصے دار بنائیں گے وہ خود رسول کی ملکیت ہونی چاہیے. دیکھیے نبوت یا رسالت اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے, وہ رسول کو اختیار ہی نہیں کہ اس میں کسی کو شریک کر سکے. جہاں مددگار کی ضرورت ہو تو نبی اللہ سے کہتا ہے پروردگارا رسالت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے مجھے مددگار چاہیے. اپنے طور پر مددگار کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا, اپنے طور پر کسی مددگار کی مدد کو نہیں طلب کر سکتا جب تو خدا کی اجازت نہ ہو. نہ کہ حصے دار طلب کرے, حصے دار اپنے طور پر معین کر دے, یہ رسول کے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر کوئی ایسی چیز ہو جو رسول کے اختیار میں ہو, اس کا حصہ تو ہو سکتی ہیں جناب سیدہ, ورنہ نبوت کا یا رسالت کا حصہ نہیں ہو سکتی ہیں. تو اب کون سی چیز ہے جس کی خاتون جنت حصے دار ہو سکتی ہیں؟ جناب والا, مسئلے کا حل اس طرح ملے گا کہ ذرا یہ بتائیے کہ نبی کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے, جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا, جو دین لے کے آئے تھے بحیثیت نبی کے, بحیثیت رسول کے, نبی کی حیثیت سے کام کیا تھا کہ وہاں کی خبریں ہم تک پہنچا دیں. یہ جنت دوزخ, یہ پل صراط, یہ سب باتیں یہ وہاں کی باتیں تھیں جو ہم اپنے کسی بھی ذریعے سے, کسی لیبارٹری کے ٹیسٹ سے, کسی غور و فکر سے ان کے وجود سے آگاہ نہیں ہو سکتے تھے جب تک نبی نہ بتاتا. نبی کا کام ہے خبریں پہنچانا, تو اس نے عالم بالا کی وہ خبریں جو ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ پہنچا دیں. اس کے بعد رسالت نام ہے اللہ کی منشا کو ہم تک پہنچانا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے, اس نے جو تمہیں خلق کیا ہے تو کس طرح زندگی گزارو, اس زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, ان قوانین کے مجموعے کو پہنچا دینا جس کو شریعت کہتے ہیں. یہ شریعت کو پہنچانا یہ رسول کا کام ہوتا ہے. تو رسول نے جتنی خبریں پہنچانی تھیں وہ خبریں پہنچا دیں, جتنے احکامات پہنچانے تھے وہ احکام پہنچا دیے. اگر یہ خبریں نہ پہنچائی ہوتی, احکام نہ پہنچائے ہوتے تو نہ ختم نبوت ہوتی نہ ختم رسالت ہوتی. ختم نبوت و ختم رسالت کا یہی مطلب ہے نا کہ جو کچھ پہنچانا تھا رسول نے وہ پہنچا دیا. اچھا رسول نے پہنچا دیا, جن کو پہنچایا گیا ان سے خم غدیر میں تصدیق کرا لی گئی کہ بولو کیا میں نے اللہ کے احکام پوری طرح پہنچا دیے, کوئی مسئلہ باقی تو نہیں رہ گیا, زندگی کا کوئی سوال ایسا تو نہیں ہے جس کا جواب میں نے نہ دیا ہو. جن کو پہنچنا تھا انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہمارے پاس پورا دین پہنچ گیا. رسول نے کہا میں نے پہنچا دیا, امت نے کہا کہ پہنچ گیا,
اور جس نے یہ سب کچھ بھیجا تھا اس نے اس پورے دونوں کے اعلانات پر مہر تصدیق یہ کہہ کے ثبت کر دی کہ اکملت لکم دینکم، اب ان کا دین مکمل ہو گیا۔ اب جب رسول کا دین مکمل ہو گیا، رسول ہمیں دین ہی پہنچانے آیا تھا نا، یا نبی کی حیثیت سے آیا تھا یا رسول کی حیثیت سے آیا تھا، یا عالم بالا کی خبریں دینے کے لیے آیا تھا یا عالم بالا کے قوانین ہم تک پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے خبریں بھی پہنچا دی، اس نے شریعت بھی مکمل طور پر پہنچا دی، اللہ نے تصدیق کر دی، سب کچھ پہنچ گیا۔ بندہ تو ہو سکتا ہے کہ جانتا ہی نہ ہو کہ کیا کیا باقی رہ گیا ہے، جو کچھ ملا ہے اسی کو کافی سمجھ رہا ہو، لیکن خدا تو جانتا تھا نا کہ جو کچھ میں نے بھیجا ہے وہ سب پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے۔ جس خدا کی کیفیت یہ ہو کہ ایک حکم دے اور ساتھ ہی یہ کہہ دے اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو پچھلا بھی کوئی حکم نہیں پہنچاتا، جس کا انداز یہ ہو وہ کوئی حکم باقی نہیں رسول کے پاس رہ سکتا۔ رسول نے پورے احکامات پہنچا دیے، اللہ نے کہہ دیا میرا دین مکمل ہو گیا۔ تو جو کچھ رسول کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہی تھا نا، انہی چیزوں کو پہنچانا، وہ رسول نے پہنچا دیا۔ تو اب 1400 سال کے بعد جب دین ہمارے پاس پہنچ گیا، مکمل طور پر پہنچ گیا، اب رسول کوئی نئی خبر نہیں سنائے گا، کوئی نیا قانون نہیں دے گا، تو اب ہمارا رسول سے کیا تعلق رہ گیا؟ ذرا نئی الجھنیں ہیں لیکن کوئی عرض نہیں، نئے میدانوں میں مشق کیجئے۔ رسول سے ہمارا ربط کیا رہ گیا؟ کیا تعلق ہے آج رسول کی ذات سے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ ہمیں رسول کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو احکامات دیے تھے انہوں نے پہنچا دیے۔ تو ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ روز ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اظہار تشکر کر دیں کہ آپ کی بہت عنایت، آپ نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی صرف ہمارے عاقبت کی خاطر، تو یا رسول اللہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا۔ کیا مسلمان صرف سمجھتا ہے کہ رسول سے اس کی ذات کا اتنا تعلق ہے کہ وہ شکریہ ادا کر دے؟ جی کتنا ہی بدعقیدہ انسان ہو، وہ کم از کم اس مسئلے میں یہ نہیں کہے گا کہ رسول سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہے، آج 1400 سال بعد صرف اتنا ہے کہ ہم گاہے گاہے شکریہ ادا کر دیں کہ وہ گاندھی جی نے ہندوستان کو آزادی دلوائی تھی، ان کا شکریہ، قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، ان کا شکریہ، رسول اللہ نے ایک دین دیا تھا، ان کا شکریہ۔ باقی اب ہمارا ان کی ذاتوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، سب دنیا سے چلے گئے اپنا اپنا کام کر کے، اب ہمارا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں کہے گا۔ تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا تعلق رہ گیا؟ بھئی جو کام رسول کو کرنا تھا وہ کر گئے، جتنا دین انہیں پہنچانا تھا پہنچا گئے، اب کوئی نیا حکم تو نہیں آئے گا۔ جب نیا حکم نہیں آئے گا تو اب رسول سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جناب والا وہ تعلق یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول بتا کے گئے ہیں، جو ہمیں احکامات خداوندی پہنچا کے گئے ہیں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان احکامات کی پوری طرح پابندی ہو، اس طرح عبادت بجا لائیں جس طرح اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ان باتوں سے بچیں جن سے اللہ نے روکا ہے، وہ کام کریں جن کا حکم دیا ہے۔ لیکن ہماری نفسانی خواہشات، ہماری اپنی ذہن کی اٹھان ایسی ہے، ہم اتنے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ 2 قدم چلتے ہیں اور ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، بڑے توبہ، بڑی اللہ سے باتیں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن پھر مرحلہ آتا ہے، پھر قدم بہک جاتا ہے۔ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ارادہ تو تھا کہ پورے خضوع و خشوع سے عبادت کریں گے، لیکن اس ذہن کا کیا کریں کہ جو بھٹک جاتا ہے اور دنیا کے مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ اب نماز پڑھ لی ہے، نہیں معلوم کہ اللہ کی منشا کے مطابق پڑھی ہے یا اس کے درمیان قدم بھٹک گئے تھے۔ روزہ رکھ لیا ہے، نہیں معلوم کہ خدا کی پسند کے مطابق رکھا ہے یا بس یوں ہی فاقہ کرتے رہے۔ حج تو کر لیا ہے، نہیں معلوم کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا۔ اب ایسے موقع پر انسان کیا کرے کہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی اسے یہ اطمینان میسر نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو کچھ کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ناقص ہے، عیبدار ہے، یہ اللہ کی منشا کے مطابق معیاری عمل نہیں تھا جو کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود چاہتے تو یہی ہے نا کہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے، تمنا یہی ہے کہ ہم چاہے مستحق ہوں یا نہ ہوں جنت مل جائے۔ تو پھر ایسے موقع پہ جنت کیسے ملے گی؟
کیسے ملے گی؟ بس بزرگان محترم یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ایسے کی تلاش ہوگی کہ جس کے پاس اتنا خیر ہو، اتنی نیکیاں ہوں، اتنا اجر و ثواب موجود ہو کہ اگر وہ اس میں سے ایک چٹکی اٹھا کے بھی ہمارے نامہ اعمال میں ڈال دے تو ہم مالا مال ہو جائیں اور اس کے مال میں کمی نہ ہونے پائے۔ تو جناب والا رسول سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جب میدان حشر میں ہم ہوں گے تو وہاں رسول ہماری شفاعت کرے گا، وہ جو عمل ہم نے ناقص کیے ہیں ان کے نقص کو دور کرے گا، وہ اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے بخشش کا سامان کرے گا۔ یہ وہ شفاعت ہے جس کی امید میں سارا مسلمان اس رسول سے اپنا ربط قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں نماز میں وہ اذان کے بعد ایک دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا بہت سے مومنین کو کھٹکتی بھی ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگارہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرما۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کوئی خدا آپ کی سفارشوں کا محتاج ہے؟ جناب والا اعتراض برائے اعتراض نہ کیا کیجیے، یہ کوئی ایسی ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ در حقیقت قرآن مجید میں ایک وعدہ کیا گیا ہے ذات رسول سے کہ ہم قیامت کے دن تمہیں مقام محمود پر مبعوث کریں گے، مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ ابھی مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود شیعہ سنی سارے مفسرین متفق ہیں کہ مقام محمود کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس حیثیت کا، اس اختیار کا نام ہے جو رسول کو قیامت کے دن عطا ہوگا۔ وہ اختیار کیا ہوگا؟ گنہگاروں کی شفاعت کا اختیار۔ مقام محمود در حقیقت وہ منزل ہے کہ جہاں رسول گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اب جب یہ دعا ہوتی کہ پروردگارہ آپ کو مقام محمود عطا کرے، تو اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگارہ انہیں ہماری شفاعت کا وسیلہ بنا دے، یہ اس مقام پہ آئیں کہ جہاں ہماری شفاعت کر سکیں۔ تو یہ دعا رسول کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے جو یہ مانی جاتی ہے۔ تو اب سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ رسول شفاعت فرمائیں گے۔ یہ وہ شفاعت ہے جس کی امید میں آج بھی ہم رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ دینا تھا وہ تو دے دیا، جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ دنیا کی حد تک آپ کا کردار ہمیں بخش عطا کرنے کے حوالے سے وہ پورا ہو گیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو آپ نے خبریں سنائی ہیں ان پہ ایمان لے آئیں، جو شریعت دی ہے اس پہ عمل کریں۔ ہمارا اب تعلق ہے اس شریعت سے، ان خبروں سے رسول نے پہنچایا تھا۔ جو خبریں پہنچائی تھیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جو شریعت پہنچائی تھی وہ ہمارے عمل ہے، ہماری عبادات ہیں۔ تو یہ عمل کرنا، اس عقیدے پہ قائم رہنا ہمارا یہ کردار ہے۔ لیکن رسول سے رشتہ منقطع نہیں ہوا کہ رسول جو کچھ آپ کو کرنا تھا وہ تو آپ کر چکے، لیکن قیامت کے دن جب کوئی اور ہمارا وارث نہیں ہوگا اس دن دستگیری فرمائیے گا، اس دن مشکل کشائی کیجیے گا، اس دن شفاعت فرمائیے گا۔ تو گویا ابھی رسول سے ہمارا تعلق شفاعت کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ جو شفاعت ہے، یہ رسول کو بحیثیت رسول عطا ہوئی ہے یا بحیثیت نبی عطا ہوئی ہے؟ اگر نبی کے فرائض میں یہ فرض بھی شامل ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو جتنے نبی ہیں سب شفیع ہوتے۔ اگر رسول کے اختیارات میں یہ بات شامل ہوتی کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو جتنے رسول ہیں وہ سب کے سب شفاعت کے اختیار رکھتے، لیکن تمام
مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ روز حشر تمام انبیاء بارگاہ رسالت میں آئیں گے اور آ کے درخواست کریں گے کہ ہماری بھی شفاعت فرمائیے اور ہماری امتوں کی بھی شفاعت فرمائیے. وہ پوری دنیا کے شفیع کی حیثیت سے رسول کی ذات وہاں پہ کھڑی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہ بحیثیت رسول کے اختیار نہیں ہے, یہ بحیثیت نبی کے حضور کے اختیار نہیں ہے کہ شفاعت فرما رہے ہیں. تو جب یہ نبی کا کام بھی نہیں ہے, رسول کا کام بھی نہیں ہے, تو یہ شفاعت رسول کا ذاتی حق ہو گئی نا, یہ حضور کا ذاتی عمل ہوگا. اگر یہ حضور کا ذاتی عمل ہے, حضور شفاعت کر سکتے ہیں, یہ ذاتی اختیار ہے, تو یہ ذاتی اختیار کیا کسی وجہ سے رسول کو عطا ہوا ہے یا اللہ نے بلا وجہ عطا کر دیا ہے؟ اگر بلا وجہ عطا کیا ہے تو یہ شفاعت رسول کو جو عطا ہوئی ہے یہ خلاف عدالت ہوگی. کہ آخر دوسرے انبیاء نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ شفاعت کا حق نہ رکھیں, یہ نبی شفاعت کا حق رکھے؟ یقیناً یہ شفاعت کا حق جو رسول رکھتے ہیں یہ نبی نے کوئی قیمت دے کے خریدا ہوگا. رسول کی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. رسول کی نبوت رسول کی ملکیت نہیں ہے, اللہ نے دی ہوئی ہے. رسول کو جو حیثیتیں دین میں حاصل ہیں وہ سب اللہ نے دی ہے. لیکن شفاعت وہ چیز ہے جو رسول نے خود حاصل کی ہے. اس کی قیمت کی شکل میں دی, اس کو تو ایک طرف رکھیے, لیکن رسول نے قیمت دی ہے تب حق شفاعت ملا ہے. تو جب حق شفاعت رسول کو ملا ہے قیمت دے کر, تو اب یہ رسول کی ذاتی ملکیت ہے. ذاتی ملکیت ہے تو رسول کو حق پہنچتا ہے کہ اس ملکیت میں جس کو دل چاہے شریک کر لے. تو فاطمہ بذت و منی کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں نہیں, شفاعت میں فاطمہ شریک. اب ہم جو حضرات بعد میں آئے ہیں ان کو یاد دلا دوں یا ان کے گوشگزار کر دوں کہ بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ لفظ فاطمہ کے معنی ہیں جہنم سے چھڑانے والی, جو اپنے محبوں کو جہنم سے چھڑائے گی. یہ حدیث رسول میں ارشاد ہوا ہے, اسی کی تشریح حدیث رسول کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ بذت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتون جنت وہ ذات ہیں کہ جو قیامت کے دن شفیع المسلمین کے ساتھ کھڑی ہو کر شفاعت کا فریضہ سر انجام دیں گی. اور یاد رکھیے قیامت کے دن شفاعت کا وسیلہ دو ہی ذات ہیں, ایک رسول کی ذات ہے, ایک بنت رسول کی ذات ہے. جہاں تک اماموں کا تعلق ہے وہ شفاعت وہ نہیں کریں گے, وہ شفیع نہیں ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یعنی یہ اماموں کا کام کیا ہوگا کہ یہ اپنے اپنے ماننے والوں کو لے کے جائیں گے اور بارگاہ سیدہ اور رسول میں پیش کریں گے کہ ہم یہ آپ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں, بارگاہ خداوندی میں شفاعت ان کی یا رسول کریں گے یا سیدہ کریں گے. اور پھر اس کی ہمیں مزید وضاحت, مزید تشریح اس حوالے سے بھی ملتی ہے. اب یہ خاتون جنت کو کیوں رسول نے شریک کیا ہے؟ خاتون جنت بھی اس وجہ میں برابر کی حصے دار ہیں جس وجہ سے رسول کو حق شفاعت ملا ہے. اب وہ اس وجہ کو اس وقت زیر بحث نہیں لا سکتا. میں اتنا سمجھ لیجئے کہ کچھ قربانیاں دی ہیں رسول نے, کچھ قیمت ادا کی ہے رسول میں, جس کی وجہ سے رسول کو یہاں حاصل ہوا ہے. تو جو قربانیاں رسول نے دی ہیں, جتنا تعلق ان قربانیوں سے رسول کا تھا وہی تعلق سیدہ کو بھی ان قربانیوں سے تھا. وہ سارے زخم جو رسول کو اپنے دل پہ برداشت کرنے پڑے وہی سیدہ کو برداشت کرنے پڑے تھے. زمانے کے سامنے زمانے نے مخالفت کی تھی رسول کی, رسول کی اپنی قوم نے مخالفت کی تھی, قریش نے مخالفت کی تھی, لیکن سیدہ وہ تھی جس کی مخالفت کلمہ گوؤں نے کی تھی, رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے کی تھی. اس زمانے میں جب تک رسول زندہ رہے سیدہ کی زندگی کے مسائل کی نوعیت اور تھی, دھاکے تھے, تکلیفیں تھیں, چکیوں کو پیسنا تھا, بچوں کی پرورش تھی. لیکن رسول کے دنیا سے جاتے ہی زمانے نے اس طرح سے آنکھیں بدلی کہ زمانے کفر میں کافروں نے رسول کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جو مسلمانوں نے سیدہ کے ساتھ کیا ہے, جو سیدہ کے ساتھ کیا ہے. بزرگان گرامی, تمام شب ہجرت میں
تمام شب کفار رسول کے گھر کا پہرا دیتے رہے، چاروں طرف گردش کرتے رہے کہ صبح ہوگی تو ہم رسول کو بستر کو اٹھنے سے پہلے قتل کر دیں گے۔ یہ منصوبہ تھا، لیکن پوری رات یہ سارے کافر پہرا دیتے رہے، کوئی گھر میں داخل نہیں ہوا، گھر میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ گھر رسول کے خواتین کے گھر کے بالوں کا گھر تھا، اس میں کچھ خواتین بھی تھی۔ اب حضرت خدیجہ بھی نہیں ہے، اب سیدہ ہے گھر کے اندر۔ اس ننھی سیدہ کا اتنا احترام ہے کہ کوئی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ خدا جانے وہ مسلمان کیسے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے کہ سیدہ کے در پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور جب داخل ہوئے تو اس طرح سے داخل ہوئے کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا تھا، سیدہ نیچے تھی، اوپر دروازے کا پلہ تھا، اور جانے والے قدم رکھتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ سامعین گرامی، کربلا میں قاسم کا لاشا پامال ہوا، کربلا میں قاسم کا لاشا پامال ہوا، لیکن خدا را تاریخ کے اس صفحے کا کیا کیجئے کہ جہاں سیدہ زندگی میں پامال ہوئے۔ لیکن بزرگان گرامی عجیب دل دیا تھا اللہ نے سیدہ کو۔ قیامت کے دن کی تفصیلات جو ائمہ کی وساطت سے ہم تک نقل ہوئی ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ قیامت میں ایک مسند نور لا کے بچھائی جائے گی، رسول اس مسند پہ جلوہ افروز ہوں گے کہ وہ مقام محمود ہوگا کہ جہاں رسول شفاعت فرمائیں گے۔ اس مرحلے پر ایک مرتبہ رسول دائیں بائیں دیکھیں گے، پھر حوروں کو اشارہ کریں گے، جاؤ میری بیٹی سیدہ کو لے آؤ، سیدہ کو لے آؤ۔ انبیاء رسول کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ رسول ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ امت مسلمہ رسول کی طرف متوجہ ہوگی، یا رسول اللہ مشکل کی گھڑی ہے، مدد فرمائیے، اور رسول دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے۔ جب حوروں کو معلوم ہوگا کہ رسول کی خواہش کیا ہے، بارگاہ سیدہ میں جائیں گی، شہزادی آپ کے بابا آپ کو انتظار کر رہے ہیں، بابا بلا رہے ہیں۔ سیدہ روانہ ہوگی، نور کی عماری میں سیدہ کو لے کے آیا جائے گا۔ جب میدان حشر میں سواری آئے گی تو آواز گونجے گی، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، لوگوں نگاہیں جھکا لو، سیدہ کی سواری آتی ہے، سیدہ کی سواری آتی ہے۔ انبیاء گردن جھکا کے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں بند کر لی جائیں گی، سیدہ کی سواری گزرتی جائے گی، بارگاہ رسالت میں سیدہ پہنچے گی۔ زندگی میں سیدہ کی تعظیم میں کھڑا ہو جانے والا رسول آج اپنے مسجد سے کھڑا ہو جائے گا، آ بیٹی تو میرے پاس آئی ہے، آ میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ میری مسجد پہ بیٹھ جا۔ اس وقت سیدہ کہے گی، بابا دنیا کے درباروں میں تو مجھے محروم رکھا گیا، دنیا کے درباروں میں تو محروم رکھا گیا، آج خدا کی بارگاہ میں مجھے فریاد کرنے دیتے، پروردگارا تیری سیدہ کو بھرے دربار میں جھوٹا کہا گیا، پروردگارا میرے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکلے۔ سیدہ کہتی جائے گی، ایک مرتبہ رسول کہیں گے، بیٹی آج انصاف ملے گا، آج تجھے انصاف ملے
ہمارے تمام مرحومین کو، ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو سب کو شفاعت سیدہ نصیب ہو جائے رب العالمین۔ وہ جو جہنم کی آگ سے اپنے محبوں کو بچانے والی ہے، پروردگارہ ہمیں اس کے محبوں میں محشور فرما رب العالمین۔ ہمارے جو مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجات آخرت کو بلند فرما رب العالمین۔ بالخصوص جن لوگوں نے اس سلسلہ ادا کی بنیاد رکھی، جس مرحوم شخصیت نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جمع ہو کر اس ذکر کو جاری رکھ سکیں، پروردگارہ اس کے درجات آخرت کو بلند فرما رب العالمین۔ یہ حاضرین مجلس جتنی حاجتیں رکھتے ہیں، تجھے واسطہ ہے رحمت للعالمین کا، اس کی رحمت بیٹی کا، کہ پروردگارہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما رب العالمین۔ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جل ظاہر فرما، ہمیں ان کی جانثاروں میں شامل ہونے کا سعادت اور شرف عطا فرما دے۔ اللہم تقبل منا۔ روز
دربار میں روتی رہی گھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی گھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی گھڑی زہرا بھرے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت جان کیا جس نے روشنی کو مار دیا سے ستانا سے ستانا دیاری ہے بڑی زہرا بھرے دربار روتی رہی گھڑی زہرا بھرے دربار میں 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 سیاہ بال جو ماں کے سفید تیرے کے دربار میں روتی رہی گھڑی